بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجب منطق تھی، نرالی باتیں تھیں۔ سگی ماں سے زیادہ ماں کی رشتہ دار بچوں سے پیار کرنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں بھائی اور بھابھی پر بوجھ نہیں باندھ سکتی، بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر حال میں مجھے صاحبہ کو بطور ہمارے مالی حالات بہتر تھے، پھر بھی ہم اپنا گھر نہیں خرید سکتے تھے۔ مکانوں کے کرائے مہنگے ہونے کی وجہ سے بجٹ اپ سیٹ رہتا۔ تبھی والد صاحب نے سوچا کسی ایسے علاقے میں پلاٹ خریدنا چاہیے جو نسبتاً سستا ہو، پھر اس پر رفتہ رفتہ مکان کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ ہمارا اپنا ذاتی گھر تو ہو، پوش علاقے میں نہ صحیح، اپنی آبادی میں ہی صحیح۔ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب لوگ اپنی پسندیدہ جگہ مکان نہیں خرید سکتے تو دور دراز سستے علاقے میں زمین خرید کر گھر آباد کر لیا کرتے ہیں۔ یوں والد صاحب نے بھی شہر کی ہی آبادی میں مکان بنا لیا۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی۔ خالہ جان کے تواسط سے ایک اچھا رشتہ آ گیا، چونکہ ہماری خالہ ایک پوش ایریا میں رہتی تھی، لہذا لوگ خالہ کی وجہ سے رشتہ طلب کرنے بھی آبادی میں آ گئے۔ میں کافی خوبصورت تھی، پہلی نظر میں ہی خاور کے والدین نے مجھے پسند کر لیا۔ ان لوگوں کا اپنا بزنس تھا، ذاتی گھر تھا، لڑکا بھی خوب رو تھا۔ یہ رشتہ مناسب تھا، سب کا خیال تھا میں خوش قسمت ہوں، ورنہ کچی آبادیوں میں رہنے والی لڑکیوں کو ایسے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ خالہ جان کی کوششوں سے بالآخر میری شادی خاور سے ہو گئی۔ دونوں کے والدین خوش تھے کہ اللہ نے خوب جوڑی ملائی تھی۔ ہمارا بھی آپس میں پیار ہو گیا، گھر میں ہی نہیں دلوں پر بھی بہار آ گئی۔ میرا فرض ادا ہو گیا تو والدہ کو اب فکر لگی سمر اور صاحبہ کی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک پاس کر چکی تھیں۔ سمر کے لیے خالہ جان نے رشتہ ڈھونڈ نکالا اور میری شادی کے 8 ماہ بعد اس کا نکاح ایک خوشحال خاندان میں ہو گیا۔ اب صرف شہدہ کا رشتہ ڈھونڈنا باقی تھا۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ صاحبہ ہماری سگی بہن نہیں ہے۔ قصہ یہ تھا کہ اس کے والدین ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ وہ ابھی صرف 3 برس کی تھی۔ تب ہی میری والدہ نے یتیم کو گود لے لیا اور اولاد کی طرح پرورش کی تھی۔ جب سمر کی بھی رخصتی ہو گئی تو والدہ نے سکھ کا سانس لیا۔ صاحبہ ابھی صرف 16 سال کی تھی۔ امی کا خیال تھا وہ اکیلی رہ گئی ہیں، کچھ دنوں بعد اس کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گی۔ تو جب ہم دونوں لڑکیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں تو سارا کام کا بوجھ صاحبہ پر آ پڑا۔ امی زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ قدرتی بات ہے کہ صاحبہ نے محسوس کیا پھوپھی مجھ سے زیادہ اپنی بچیوں پر توجہ دیتی ہیں اور مجھ سے گھر کا کام لیتی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ میری والدہ صاحبہ اسے اتنا ہی پیار کرتی تھی جس قدر ہم سے ان کو محبت تھی۔ وہ لڑکیاں جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہ ہوں احساس ہو جاتی ہیں، وہ ذرا سی بات کو بھی زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ یہی حال صاحبہ کا تھا۔ کہتی تھی کہ پھوپھی جان ماں والا انصاف نہیں کر پاتی اور میں ان کی ناانصافی کو سہنے پر مجبور ہوں۔ یہ احساس تب زیادہ ہوا جب ہماری شادیاں ہو گئیں، ورنہ ہم دونوں بہنیں اس کا خیال رکھتی تھیں اور اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتی تھی۔ صاحبہ بہت حسین تھی، وہ ہم دونوں بہنوں سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ 16 برس کی عمر میں ایک کھلتا ہوا گلاب تھی۔ میری شادی میں وہ ہر کام میں آگے آگے تھی۔ اس نے بہت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا تھا۔ شادی کے بعد میں اپنے گھر میں خوش و خرم رہنے لگی۔ خاور کے روح میں زندگی کا بہترین ساتھی مل گیا۔ میں دعا کرتی تھی کہ خدا میرے جیسی قسمت ہر کسی کو دے۔ خاور میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ جب جہاں کہتی سیر کرانے لے جاتے، میرا ہی نہیں میرے گھر والوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اب میری سوچ صرف اور صرف ایک ہستی پر ختم ہو جاتی تھی اور وہ میرا شوہر تھا۔ ہر وقت اپنے گھر کو جنت بنانے کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ ہمہ وقت گھر کی سجاوٹ میں لگی رہتی۔ اپنا گھر مجھے بہت عزیز تھا۔ شام کو جب ان کے آنے کا وقت ہوتا، بن سنور کر تیار ہو جاتی۔ وہی تو میری کل کائنات تھے۔ ہم میاں بیوی مثالی کہلانے لگے، ایک منٹ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ جب میکے جاتی خاور ساتھ جاتے، تب صاحبہ ان کی بہت خاطر تواضع کرتی تھی۔ وہ بڑی پرکشش لڑکی تھی، ہر کسی کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر اور صاحبہ پر اعتماد کرتی تھی۔ کبھی بھی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی۔ خاور اگر صاحبہ کی طرف متوجہ رہتے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تو میں بہت خوش ہوتی کہ میرا خامند مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی میرے رشتہ داروں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ انہی دنوں میں 19 سے ہو گئی، طبیعت خراب رہنے لگی اور میں ہر کسی سے غافل ہو کر بیڈ پر پڑ گئی۔ ایسے میں صاحبہ نے میری بہت مدد کی۔
بچے کو جنم دینے کا وقت آ گیا اور میں اسپتال چلی گئی۔ بچہ آپریشن سے ہوا اور میں جلد چلنے پھرنے کے لائق نہ رہی۔ تب بھی صاحبہ ہی تھی جس نے میرے گھر کو سنبھالا اور خاور کی خدمت کی۔ وہ ہر کام اس کا خوشی سے کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرے سرتاج نے میری کمی محسوس نہ کی اور مجھے بھی صاحبہ کی وجہ سے سکون رہا۔ منّے کی پیدائش کے بعد میری صحت کافی متاثر ہوئی اور بستر پر پڑی رہی۔ امی میرے گھر آ کر نہیں رہ سکتی تھی، ساتھ بیٹی کے پاس امریکہ جا چکی تھی۔ ایسے میں صاحبہ ہی ہماری امید کی کرن تھی۔ امی نے اسے دیکھ بھال کے لیے میرے پاس رہنے دیا۔ میں بستر پر پڑی تھی اور صاحبہ میری ہی نہیں بچے کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کھانا پکانا، گھر کی صفائی ستھرائی، خاور کے کام، پھر بچے کو نہلانا، فیڈر بنانا، فرد ہر کام اسی کے ذمہ ہو گیا۔ جب بیوی بیمار ہو پھر بھی سارے کام دو نازک ہاتھ انجام دے رہے ہوں تو صاحب کی نگاہ خود بخود اس پریویش پر ٹھہرنے لگتی ہے۔ مجھے پتہ بھی نہ چلا اور خاور صاحب کی نظریں بدلنے لگی۔ وہ اب صرف صاحبہ سے ہی خوش دلی سے کلام کرتے تھے، جانے کب سے میرا وجود ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا تھا۔ مجھ کو علم نہ ہوا۔ جب ان کی خاموشی گہری ہوتی چلی گئی تب ایک روز میں چونکی۔ اس وقت تک پانی پلوں سے گزر چکا تھا۔ اب یہ ماموزاد ہی گھر کی رونق رہ گئی تھی، باقی ساری رونقیں میرے شوہر کے دل سے محو ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اپنے پیارے بچے کی طرف بھی غافل ہو گئے، ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھتے۔ جب میں توجہ مبذول کرواتی تو چونک پڑتے، جیسے ان کو کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرا دی گئی ہو۔ معاملہ ایک نازک موڑ پر تھا اور میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر میں اس ڈر سے چپ رہنے پر مجبور تھی کہ منہ سے نکلی ہوئی کوئی بات میرا گھر نہ اجاڑ دے۔ ادھر میں صاحبہ کی مرہون منت تھی، ادھر امی جان شدید بیمار ہوئیں۔ انہوں نے میرے گھر آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کو اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ سمر ان کے پاس اسپتال میں تھی اور صاحبہ میرے پاس تھی۔ میں امی کو پوچھنے روز جاتی تو ننھے منصور کو صاحبہ کے سپرد کر جاتی۔ خاور خود مصروفیت کا بہانہ بنا کر مجھے ڈرائیور کے ہمراہ بھیج دیتے تھے۔ ایک بات میرے ڈرائیور نے نوٹ کی کہ جس روز میں امی کو دیکھنے جاتی اسی روز خاور دفتر سے جلد گھر لوٹ آتے۔ یہ بات ڈرائیور نے بتائی، پھر بھی میں حرف شکایت زبان پر نہ لائی کہ میں اس شک کی بنا پر ایسی باتوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اب میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، کچھ نہ کہتی تو کرتی رہتی تھی، کچھ کہتی تو مرتی تھی۔ صاحبہ کو گھر واپس نہیں بھیج سکتی تھی کہ ابھی گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ مجھ ناتواں کو اٹھانے کا ہمت و حوصلہ نہ تھا۔ امی کو کہتی تو وہ جواب دیتی، اسے واپس بھجوانے کی اتنی کیا جلدی ہے؟ اور صاحبہ تو یہاں اس قدر خوش تھی، ایک دن بھی گھر لوٹ جانے کو نہیں کہا، الٹا یہی کہتی تھی، آئے منّے سے اتنا پیار ہے، اب اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ایک دن میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے گئی اور منّے کو صاحبہ کے سپرد کر گئی۔ خاور سے کہا کہ تم ساتھ چلو تو جواب ملا، آج دفتر میں اہم میٹنگ ہے، ابھی نہیں جا سکتا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ مجھ کو جانے میں دیر ہو گئی، لیڈی ڈاکٹر جا چکی تھی، لہذا جلدی واپس آ گئی تو شوہر کو گھر میں پایا۔ سوچنے لگی کہ ان کی تو اہم کاروباری میٹنگ بھی میرے ساتھ جانے سے انکار کیا، تو اب جلدی گھر کیوں آ گئے ہیں؟ خاموشی سے دم گھٹ رہا تھا، شک و شبہ ذہن کو چلا رہا تھا۔ شک یقین میں بدلنے لگا کہ یوں ہی غیر موجودگی میں یہ دونوں میری محبتوں کے باغ کو اجاڑتے ہوں گے۔ پھر توبہ کرنے لگی کہ یا اللہ، یہ کیا میں بری باتیں سوچنے لگی ہوں۔ یہ ایسی بات تھی کہ کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی۔ ماں بیمار تھی، ان کو کچھ کہتی تو دل پر لے لیتی۔ دل مرجھانے لگا، سوچتی تھی یہ مرد ذات بھی کیا شے ہے۔ میں نے تو اپنی محبت اور وفا صرف خامند کے نام کر دی ہے اور انہوں نے جانے کیوں میری ذات سے تغافل اختیار کر رکھا ہے۔ ذہن کی وہ کیفیت ہوئی کہ پھر میں کے جانے سے بھی گھبرانے لگی۔ جب کہیں جاتی اصرار کرتی، صاحبہ تم بھی ہمراہ چلو۔ اس کو اپنے گھر میں اکیلے چھوڑنے سے جی گھبراتا تھا۔ پھر وہ ہوا جس کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک روز میں نے شوہر سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، گھر سنبھال سکتی ہوں، ہمیں صاحبہ کو واپس چھوڑ آنا چاہیے۔ یہ کہنا تھا کہ خاور بگڑ گئے، کہنے لگے تمہارا دماغ خراب ہے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، تم گھر کی طرف توجہ دو گی یا بچے کو دیکھو گی؟ تم کو مسلسل صاحبہ کی ضرورت ہے، فی الحال اس کو یہاں ہی رہنے دو۔ غرض کسی طرح نہ مانے،
اور میری کزن کے واپس بھجوانے کی راہ میں آڑے آنے لگے۔ کچھ دنوں خاموش رہی، پھر یہی بات کہی کہ امی بیمار ہیں، ان کو صاحبہ کی ضرورت ہے، کب تک یہ ہمارے پاس رہے گی، اسے جانے دو۔ بولے تم چاہتی ہو کہ ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، تم اپنے بچے کی دشمن کیوں ہو؟ آخر صاحبہ کو جانا ہوگا، میں نے سختی سے جواب دیا۔ تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ سنجیدہ معاملہ تھا، آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ خوبصورت تھی اور میں خوبصیرت بھی تھی، کیوں شوہر نے نظروں سے گرا دیا تھا؟ ساری خوبیوں کے ہوتے ہوئے اپنی حیثیت منوانے میں ناکام ہو رہی تھی، یہ بڑی ہولناک بات تھی۔ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگی، اپنا وجود مجھے دو کوڑی کا لگنے لگا۔ میں نے صاحبہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ تم ممی کے پاس جاؤ اور میرے بچے کو خود سے اس قدر مت ہلاؤ کہ پھر تمہارے بغیر نہ رہ سکے۔ میں اسے بچہ نہ اٹھانے دیتی تو رونے لگتی۔ ایک روز زبردستی صاحبہ کو تیار کیا اور اسے امی کے پاس چھوڑ کر آ گئی۔ خاور گھر آئے تو آتے ہی صاحبہ کو آواز دی کہ کھانا لاؤ۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی، جب دوسری بار صدا دینے پر بھی خاموشی چھا گئی تو وہ باورچی خانے کی طرف جانے لگے۔ تب ہی میں نے کہا کہ صاحبہ وہاں نہیں ہے، وہ امی کے پاس چلی گئی ہے۔ پریشان ہو کر سوال کیا، کیوں چلی گئی ہے؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ میں خود اس کو چھوڑ کر آئی ہوں۔ اس پر گور کر دیکھا جیسے دل پر گھونسا لگا ہو۔ خاموشی سے کمرے میں چلے گئے، کھانا بھی نہ کھایا۔ اب سخت مضطرب رہتے، بہانے سے جھگڑتے تھے۔ یہاں ماں دوبارہ علیر ہو گئیں تو ان کو بھی حال دل نہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ چند دنوں میں بعد انتقال کر گئیں۔ میری دل کی دل میں بات رہ گئی۔ انہی دنوں بھائی اور باپ بھی لاہور سے آئے تھے، جاتے ہوئے کہنے لگے، بہنا امی تو چلی گئیں، اب یہ مکان فروخت کرنا ہے، ابو بوڑھے ہیں، انہیں لے جاؤں گا، مگر صاحبہ کو تمہاری بھابھی نہیں رکھے گی، بڑے مسائل ہوں گے، اسے تم ہی کو رکھنا پڑے گا، جب تک اس کی شادی نہ ہو تمہارے پاس رہے گی۔ بھائی نے ایسی مجبوری ظاہر کی کہ صبر کا گھونٹ بھر کر خاموش ہونا پڑا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق صاحبہ کو دوبارہ گھر لائی، اور بھائی نے ابو کے مکان کو تالا ٹھونک کر چابی جیب میں ڈال دی۔ کس دل سے اس یتیم کزن کو گھر واپس لائی، میرا دل جانتا ہے۔ والدہ کی وفات کے دوسرے روز خاور خود آئے، ان کا موڈ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ مجھے کہتے کہ صبر کرو، تمہاری کزن کے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، ہم اس کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے تو ہمارا نام ہوگا، دیکھو نا اس بیچاری کا تمہارے سوا کون ہے۔ میں نے خالہ کو فون کیا کہ صاحبہ کو آپ رکھ لیں۔ سمر کے تو سسرال والے بہت سخت لوگ تھے، وہ اس کو نہیں رکھ سکتے تھے۔ خالہ نے کہا کچھ دن تم اسے رکھو، میں تمہارے خالو کو تو منا لوں گی، مگر میری تینوں بہویں اس مزاج کی ہیں کہ یہاں صاحبہ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ وقت کیسے کاٹ رہا تھا لکھ نہیں پاؤں گی۔ وقت الٹی چھری بن کر میرے وجود کو لمحہ لمحہ ذبح کرتا رہتا تھا۔ اندر اندر کچھ ہو رہا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، اور میں وہ سب کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی جو تصور میں مجھے ریزہ ریزہ کر رہا تھا۔ اس اثناء میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ دوسرے بچے کی پیدائش پر بھی آپریشن کی وجہ سے کافی عرصہ بستر پر پڑی رہی۔ تب صاحبہ مکمل طور پر میرے گھر کی مالکن بن گئی، اور پھر ایک دن قیامت کی وہ گھڑی آ گئی جب خاور نے میری موت کا بگل بجا دیا۔ کہا کہ تم میری بیوی رہنا چاہتی ہو، رہو، نہیں رہنا چاہتی تو طلاق لے لو، مگر بچے میرے پاس رہیں گے، کیونکہ صاحبہ تم سے بہتر ان کو پال سکتی ہے۔ وہ کون ہوتی ہے ان کو پالنے والی؟ میں نے چلا کر کہا۔ تب خاور نے اطمینان سے جواب دیا، وہ ان کی دوسری ماں ہے جو تم سے زیادہ سگڑ اور سلیقہ مند ہے۔ میرے بچے تم سے زیادہ اس کے ساتھ خوش رہیں گے، وہ تم سے زیادہ ان سے پیار کرے گی۔ عجب منطق تھی، نرالی باتیں تھیں۔ سگی ماں سے زیادہ ماں کی رشتہ دار بچوں سے پیار کرنے والی ثابت ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ جانتی تھی کہ میں بھائی اور بھابھی پر بوجھ نہیں بن سکتی، بچوں کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر حال میں مجھے صاحبہ کو بطور سوکن قبول کرنا تھا، اس کے سوا کیا چارہ تھا؟ طلاق لیتی تو کہاں جاتی؟ صاحبہ اور خاور جیت گئے، میں ہار گئی۔ خاور نے میری کزن سے شادی کر لی، اس لڑکی سے جس کو میرے والدین نے بیٹی بنا کر پالا تھا۔ والد اور بھائی بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ میرے بچوں کا ان کو خیال تھا، تھوڑا سا احتجاج اور بس، وہ کچھ نہ کر سکے۔ اور صاحبہ خاور کی دوسری بیوی بن کر میرے سینے پر مونگ دلنے لگی۔ کاش امی نہ مرتی، اے کاش صاحبہ کے والدین نہ مرتے، یا پھر میں بھی صاحبہ کو اپنے گھر نہ لاتی۔ اس سے تو اچھا تھا اپنی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال کو میں زیادہ رقم دے کر کوئی خدمت گزار عورت رکھ لیتی۔ آج کسی کا بھروسہ نہیں، اپنوں کا اور نہ پرائے کا۔ میرے شوہر نے ایک پلاٹ پر 2 الگ
گھر بنوائے اور پھر ہم دونوں کو علیحدہ رکھا۔ میرے پاس ملازمہ رہتی اور صاحبہ کے پاس خواہر رہتے ہیں۔ وہ بچوں کی خاطر دن میں ایک بار صرف 1 یا 2 گھنٹہ آتے ہیں، بچوں سے باتیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی خواہر ہیں جن کی محبت پا کر مجھے ان پر فخر تھا کہ ان جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آج جو میرا تھا وہ کسی کا ہو گیا اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی ہوں۔ سچ ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مرد جب چاہے اس کو ملکہ بنا دے، جب چاہے تخت سے گرا دے۔ اس کے بچوں کی ماں ایک کمزور میکے والی بیوی بھلا اپنے خامند کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں نے بھی سمجھوتا کرنے میں عافیت جانی۔ سمجھوتا کر لیا کہ کبھی تو میرے بچے بڑے ہوں گے، پھر مجھے معاشرے میں مقام مل جائے گا۔ خدا کرے میری آرزو بچے پوری کر دیں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔